آج کا مسلمان نہ مومن ہے نہ وہ بننا چاہتا ہے۔ ہم سب دنیا دار ہیں، نفس و شیطان کے پجاری ہیں، شیطان کے راستے پر ہیں۔ رسول کا راستہ ہم قبول کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اپنے اپنے ہمارے مفادات ہیں، خیالات ہیں، اپنا اپنا جو بھی ہے، تو ہم ٹیڑے ہو چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلے میں آج کے درس کا ہمارا موضوع دلوں میں ٹیڑھ کیوں کر آ جاتی ہے، یعنی دل ٹیڑھا کیوں ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، بہت ہی اہم سوال ہے، بہت اہم بات ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں آج کے معاشرے کو، مسلمان معاشرے کو، اور دیکھیں میں اور آپ اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، اسی معاشرے کا ہم حصہ ہیں۔ اگر ہم ایک عمومی نظر ڈالیں معاشرے کے یا معاشرے کے رویے پر، افراد، امت یا قوم، تو یہ ہمارا مسئلہ ہے نہیں، یعنی ہم اس بارے میں کوئی محتاط نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ہمیں احساس بھی نہیں ہے اس بات کا کہ ہمارا دل ٹیڑھا تو نہیں ہو گیا، ٹیڑھے تو نہیں ہو گئے دل ہمارے۔ یہ ویسے میں ایک ابتدائی طور پہ میں آپ کو، یعنی یہ ہمارا مسئلہ ہے نہیں، اور دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور ہمارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ کس کے؟ آج مسلمان امت کے دل، یعنی اجتماعی طور پہ میں کہہ رہا ہوں، مسلم امت، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، اچھے لوگ، مومن ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں، اور آج بھی اچھے لوگ موجود ہیں جن کے دل ٹیڑھے نہیں ہیں، جن کے دل عرش الہی ہیں، اور وہ یعنی عام نہیں ہے یہ بات۔ اور جہاں تک وہ بات میں نے آپ کو ابتداً کہی کہ یہ ہماری پریشانی نہیں ہے، ہمیں اس بات کا خیال بھی نہیں ہے۔ ہمیں خیال کس بات کا ہے؟ کہ اپنا خیال ہے کہ میں اچھی سے اچھی ڈگری لوں۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکا ہے اور یا باپ ہے، اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دینے کی پریشانی ہے کہ بھئی اس کا سال ضائع نہ ہو جائے اور اچھی تعلیم ملے۔ مختلف باتیں ہوتی ہیں تعلیم کے سلسلے میں، اور بس پریشانی دنیا کی ہے، ہمیں احساس دنیا کا ہے، کل کیا کریں گے۔ کوئی کرایہ دار ہے، وہ کہتا ہے میرا اپنا مکان کب بنے گا۔ کوئی پرانے گھر میں رہ رہے تنگ ہے، وہ کہتا ہے یار اپنا مکان بننا چاہیے، لوگوں نے اتنے اچھے اچھے مکان بنا لیے۔ یا کاروباری طور پہ یا نوکری کے طور پہ کسی کی تنخواہ کم ہے، یا نوکری کچی ہے، پکی نہیں ہے، تو پریشانی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہمیں پریشانی، یہ بات ابتدائی طور پہ نوٹ کر لیں، ہمیں پریشانی اور ہماری پریشانیاں ساری کی ساری دنیا تک محدود ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن آپ اس پر غور کریں۔ ہماری ساری پریشانیاں کا تعلق دنیا سے ہے، اور ہماری تمام خوشیوں کا تعلق بھی دنیا سے ہے۔ اچھا کاروبار اچھا جم جائے، اچھی نوکری مل جائے، بیٹے کی اچھی جگہ شادی ہو جائے، یا جو بھی ہے، جو بھی معاملات ہیں، اچھے نمبر بورڈ میں پوزیشن آ جائے، آپ کی، آپ کے بیٹے کی یا بیٹی کی، تو پھر خوشیاں منائی جاتی ہیں، لڈو بانٹے جاتے ہیں، اور مبارکبادیں لی جاتی ہیں، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک۔ ہماری ساری مبارکبادیں یا افسوس، آپ یہ دیکھیں، افسوس، ہم افسوس بھی کرتے ہیں، تعزیت بھی کرتے ہیں، افسوس بھی کرتے ہیں، بڑا افسوس ہوا،
اچھا آپ کی دکان کو آگ لگ گئی، مجھے بڑے افسوس ہوا. اچھا آپ کا بیٹا فوت ہو گیا بیماری سے، مجھے بڑا افسوس ہوا. آپ کا بیٹا بورڈ میں اول آیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. دیکھیں میں جلدی نہیں ہوں اس بات چیت کو ختم کرنے میں. احساس کریں ہماری ساری خوشیاں، ساری پریشانیاں اور سارے احساسات، اچھے یا برے، خوشی کے یا غم کے، آسودگی کے یا پریشانی کے، سب دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ بات بڑی پریشان کن ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے اے صاحب قرآن جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. بہت بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ہمارا ایمان کا ایک ذرہ نہیں ہے. ہم یہ والا ایمان تو کسی کام کا نہیں ہے. یہ ایمان جو آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکانے دیتا اور رسول کے راستے پر نہیں چلنے دیتا، یہ کیسا ایمان ہے؟ غور کیجئے نا، یہ کون سا ایمان ہے؟ میں بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یعنی بعض علماء سو، ظاہر ہے میں علماء سو گئے ہوں گا، وہ تسلی دیتے ہیں آپ کو کہ بھئی تمہارا عقیدہ صحیح ہے، تم مسلمان ہو اور بس 5 بنا کرتے رہو، نماز روزی کی پابندی کرو، بس تم مسلمان ہو، تمہارا بیڑا پار ہے. نہیں، آج کا مسلمان نہیں ہے، آج کا مومن نہیں ہے حقیقی طور پہ. ہم پیدائشی مسلمان ہیں ضرور، ہم کلمہ گو لوگ ہیں، اور البتہ شریعت کا یہ اصول یہ بھی آپ سن لیں کہ جو بھی کلمہ گو ہے اس کو ہم دنیا والے مسلمان کہنے کے پابند ہیں، اس پر ہم کوئی اور فتویٰ نہیں لگا سکتے. لیکن اللہ تو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تو ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، ہماری نیت کو دیکھتا ہے. ہماری نیت دنیا کی بن چکی ہے. دیکھیں بہت میں آسان الفاظ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اور حقیقت سچ وہ کہتے ہیں نا کہ دکھ دیتا ہے. سچائی بعض لوگوں کے لیے بڑی کڑوی ہو جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مشرکین مکہ کو ان کی بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی جو وہ بات کر رہے تھے. حضور فرما رہے تھے کہ بھئی تمہارے جو اعمال ہیں اس کے نتیجے میں تم پر عذاب آنے والا ہے، اور تم اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرو، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لو اور میری اطاعت کرو، میرے راستے پر چلو. یہی ان کی دعوت کا خلاصہ تھا جو پہلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت دی عام کوہ صفا پر چڑھ کر. آپ کو معلوم ہے جب انذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی کہ بھئی اپنے نزدیکی، اب ظاہر ہے کہ وہ سارے مکے والے جو تھے قریبی رشتہ دار تھے. آبادی تھی کتنی؟ ٹوٹل جو بدر میں آئے تھے وہ 1000 لوگ آئے تھے، سب جمع ہو کے سب اتفاق سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے وہ 1000 تعداد تھے. آج تو ہمارے ایک محلے میں 1000 لوگ ہوتے ہیں، اور آج ہمارے مردان میں آبادی لاکھوں کی ہے. ہمارے چھوٹا سا ضلع ہے، لاکھوں کی آبادی ہے. تو پہاڑی پہ چڑھ گئے، یا صباحا یا صباحا آواز لگائی. یہی طریقہ کار تھا وہاں کا مروجہ. ایسی آواز لگائی جاتی تھی، کوئی اہم بات ہوتی تو اس طریقے سے لوگوں کو جمع کیا جاتا. تو خیر سب جمع ہو گئے. کوئی نہ آ سکا، اس نے اپنا نمائندہ بھجوا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
چچا بھی تھا ابو لہب. تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کی اور اس طریقے سے بات کی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں 40 سال گزار چکے تھے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. 40 سال میں نے تمہیں گزارے، تمہیں اتنی سوچ نہیں ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ اے لوگو، تمہید اس طرح باندھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگو، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی ہماری لڑائی نہیں ہے، کوئی ایسی جنگ نہیں ہے، کوئی دشمن نہیں ہے، اور ہم امن و امان سے. لیکن اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے اور تم اپنے بچاؤ کی تدبیر کرو یا تیاری کرو، تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ اگر میں تمہیں کہوں. تو تمام نے یک زبان ہو کے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے، کیونکہ آج تک آپ نے سچ ہی کہا ہے، سچ کے سوا آپ نے کچھ نہیں کہا. تو پھر حضور نے یہ بات کی کہ دیکھو، تمہارے جو اعمال ہیں، تمہارے جو رویہ ہے، تمہارا جو خیال ہے، جس طریقے سے تم زندگی، اس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کا لشکر تم پر متوجہ ہونے والا ہے. اللہ کا عذاب تم پر آنے والا ہے اور اس سے بچاؤ کی تدبیر کر لو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کو، صرف اللہ کو الہ مان لو اور میری طریقے پر زندگی گزارو، میری پیروی کرو. فاتقوا اللہ واطیعون، ہر پیغمبر کی یہ دعوت. تو بہرحال ان لوگوں نے یعنی خلاصہ یہ ہے اس نشست کا، اس مجمع کا، کہ لوگوں نے بات نہیں مانی اور بکھر گئے. تو میں آپ کو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ موضوع ہمارا یہ ہے کہ دلوں میں ٹیڑھ کیوں آ جاتی ہے. حق کی بات کو اگر آپ تسلیم نہ کریں اور سیدھے راستے پر چلنے کا عزم اور ارادہ نہ کریں اور ٹیڑھے راستے پر چلیں، تو پھر آپ کا دل ٹیڑھا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ پیغمبر کی بات کو سن لیتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیتے ہیں اور زندگی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق چلنے کا عزم کر کے اس پر چل پڑتے ہیں، مقامی طور پر ایک نگران کی نگرانی میں. یہ بہت ضروری بات ہے. یہ کوئی سولو فلائٹ نہیں ہے کہ بس میں کتاب اور حدیث کو، قرآن اور حدیث کو دیکھ کے بس میں عمل کروں گا. نہیں، استاد، تاکہ آپ کو وہ وضاحت کرے اور زندگی کے مختلف معاملات میں آپ کی رہنمائی کرے اور آپ کو قرآن سکھائے. جو یہ میں ضمنی طور پہ بات کر رہا ہوں، بہت ضروری ہے. مقامی طور پہ ایک رہنما جو رسول کی 4 ڈیوٹیاں انجام دے آپ کے لیے. یتلو علیکم آیاتنا ویعلمہ الکتاب والحکمہ ویزکیکم. 4 ڈیوٹیاں ہونی یعنی 4 صفات ہونی چاہیے. آپ کو کتاب کی تلاوت کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی باتیں بتائے اور آپ کا تزکیہ نفس کرے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اللہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ تم ایک شخص کو ڈھونڈو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے اور اس کی پیروی شروع کر دو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو بھی ہو، اللہ کا بندہ، شیطان کا بندہ نہیں. تو استاد رہنما بہت ضروری ہے. کہ قرآن میں ہے کہ ایک عملی گواہ کو آپ اپنے سامنے رکھے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ. ایک عملی گواہ، رسول کی عمل کا ایک عملی گواہ، عملی نمونہ. شیطان کا پیروکار نہیں، شریعت کا پابند، متبع شریعت.
متبع سنت، اور وہ تینوں چاروں کام، آپ کو حکمت کی باتیں بتائے، حقیقت بتائے، آپ کو آپ کی حقیقت بتائے، آپ کو منزل بتائے، آپ کو سب کچھ بتائے، جو بھی ضروریات حقیقت ضروریات ہیں آپ کو، آپ کی کامیابی اور آپ کی معراج کے بارے میں۔ تو خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دل میں ٹیڑھ کیوں آ جاتی ہے اگر آپ پیغمبر کی بات نہیں سنتے، جو کہ واجب ہے، جو کہ فرض ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو، جواب دو اللہ کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلائیں، جب رسول تمہیں بلائے اللہ کی طرف، جب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف آنے کی دعوت دے، ففروا الی اللہ، تو آپ اس کی بات مانیں، سیدھے راستے کو اختیار کریں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اور اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ مختصر میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں، کوئی بدعت نہیں، وہ طریقہ، وہ رویہ، وہ خیال، وہ عقیدہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے، اپنا طریقہ۔ دیکھیں، اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے، ہاں امام کا تصور ہے، ہاں سچے شخص کی صحبت کا حکم ہے، اللہ نے دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کی معیت میں رہو۔ تو یہ تمام باتیں ہیں سامنے کرام، اگر ہم ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو ضائع کر دیں گے، زندگی کو ضائع کر دیں گے۔ بہرحال میرا موضوع یہ ہے، دیکھیں آج کی جو موضوع ہے، دلوں میں ٹیڑھ کیوں آ جاتا ہے؟ اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے میں مختصر طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ انسان دنیا میں آیا ہے، اللہ نے اس کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، اس کی منزل دنیا نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا کو منزل بنا لیتا ہے تو یہ دنیا کے راستے پر چلے گا۔ آج امت مسلمہ کی منزل دنیا ہے، غرتہم الحیات الدنیا، ذر الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا۔ چھوڑ دو ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ داعی کو ہدایت کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کا پیچھا چھوڑ دو، ان کی پرواہ نہ کرو۔ ذر الذین اتخذوا، جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ آج امت مسلمہ کا مدعا زندگی دنیا کی زندگی ہے، دیکھ لیں، دیکھیں یہ بڑی کھلی کھلی باتیں ہیں۔ آج مسلمان مومنوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، پوری دنیا میں بکھرے پڑے ہیں، ادھر ادھر کوئی جماعت تو نہیں ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے، نہ کوئی اتفاق ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی ڈفلی بجا رہا ہے۔ ہر عالم کے سینے پر ایک بیج لگا ہوا ہے اس کے فرقے کا، ہر مسجد پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے اس کے فرقے کی، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ اہل تشیع کی ہے، یہ جماعت اسلامی کا امام ہے یہاں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اسلام میں فرقہ نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ کرو، ایک ہو جاؤ۔ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَا سِوَا، ایک مٹھی۔ ہم نے تو بغض و کینے پالے میں، دیوبندی بریلویوں کے خلاف ہیں، بریلوی دیوبندیوں کے خلاف ہیں، اہل حدیث سب کے خلاف ہیں، اہل تشیع سب کے خلاف ہیں، ہر ایک اپنی اپنی ڈفلی بجا رہے ہیں۔ میرا دیکھیں اس سے کوئی بات تعلق نہیں ہے۔ ٹیڑھ دلوں میں، اگر آپ اللہ کو منزل نہیں بناتے، اللہ کے راستے کو نہیں اپناتے، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جیسا کہ حق ہے، تو آپ پھر ٹیڑھے راستے پر چلیں گے، تو آپ کا دل ٹیڑھا ہو جائے گا۔
فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، قرآن کی آیت ہے، آیت نمبر 5 ہے. جب آپ ٹیڑے ہو گئے، یعنی مقصد میں ٹیڑھ آ گئی. زاغو کیا مطلب؟ مقصد ٹیڑھا ہو گیا، باطل ہو گیا، تو پھر آپ کا دل بھی ٹیڑھا ہو جائے گا. اچھا دیکھیں پھر اس میں جو آیت ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں فاسق کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا. بڑی اہم بات ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. دیکھیں جب آپ نے ٹیڑھا راستہ لے لیا، سیدھے راستے کو چھوڑ دیا. آج امت مسلمہ نے سیدھا راستہ چھوڑ چکے ہیں، صدیاں ہو گئی ہم دین کو چھوڑ چکے ہیں، حقیقی دین کو. آج کا مسلمان نہ مومن ہے نہ وہ بننا چاہتا ہے. ہم سب دنیا دار ہیں، نفس و شیطان کے پجاری ہیں، شیطان کے راستے پر ہیں. رسول کا راستہ ہم قبول کرنا ہی نہیں چاہتے. اپنے اپنے ہمارے مفادات ہیں، خیالات ہیں، اپنا اپنا جو بھی ہے، تو ہم ٹیڑھے ہو چکے ہیں. یہ مسلک آپ کا الگ ہو گیا. میں دیکھیں فرقے وغیرہ یہ باتیں اتنی زیادہ وہ نہیں ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے رخ پھیر چکے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اور ظاہر کی طرف رخ ہے. دین کا بھی ہم نے ظاہر لیا ہے، لیکن دین تو ایک نور ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء واتبعوا النور الذی انزل معہ. ہمیں تو نور کا اتباع کرنا ہے، ہم تو ظاہر کے پیچھے چلے گئے. بہت سے آپ دیکھ لیں. بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ دلوں میں ٹیڑھ کیوں کر آ جاتی ہے. اس لیے آ جاتی ہے کہ آپ کی سوچ غلط ہو گئی، دنیا کا دھوکہ لگ گیا. دیکھیں میں اللہ کی عطا سے مختصر بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. دنیا کا دھوکہ اگر آپ کا لگ گیا تو آپ راستہ بھٹک جائیں گے. آپ دنیا کو مدعا بنا لیں گے زندگی کا، اور سیدھے راستے سے انہم عن الصراط لناکبون، سیدھے راستے پر آپ نہیں ہوں گے. سیدھا راستہ تو اللہ کا راستہ ہے. اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے پہلے تو آپ کو اللہ کو مدعا بنانا ہوگا زندگی کا، اللہ کی طرف رخ کرنا ہوگا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا، جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اس کے طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. تو یہ سارا دیکھیں بات بڑی واضح ہے. ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے، رسالت کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، ہمارا معبود خواہشات نفس ہے. ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. بات ختم ہو جاتی ہے. من چاہی زندگی، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. مدعا ہمارا دنیا ہے. لم یرید الا الحیات الدنیا کلا بل تحبون العاجلہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر وتحبون المال حبا جما. یہ ہمارے بارے میں ہے. کافروں کے بارے میں کافر یہ تو دیکھیں ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے، ھدی للمتقین ہے. کافروں کو تو ندی وعید ہے، لیکن ہم اشربوا فی قلوبہم العجلہ، ہمارے دل میں تو دنیا کی محبت ہے، دنیا کا بچھڑا ہے، اس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں. اور اس کی محبت، دنیا کی محبت سے ہمارا دل لبریز ہے. دو محبتیں ایک دل میں نہیں آ سکتی. ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، این خیالست و محالست جنوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا کے بھی طلبگار رہیں اور اللہ کا بھی نام لیں، اللہ سے محبت کا بھی دعویٰ کریں. نہیں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ،
اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. تو یہ دیکھیں، آپ خود اپنا اندازہ لگا لیں، دل آپ کا ٹیڑھا ہے یا نہیں ہے. دیکھیں دو حالتیں ہیں دل کی، یا تو آپ کا دل قلب سلیم ہوگا یا آپ کا دل ٹیڑھا ہوگا. اگر دنیا کی محبت ہے تو آپ کا دل ٹیڑھا ہو چکا ہے، لیکن مایوسی کی بات نہیں ہے، در توبہ کھلا ہوا ہے. انیبوا الی ربکم واسلموا لہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من اللہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. خالص توبہ، دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ ہمارے انتظار میں ہے. الم یأن هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر. تو دیکھیں میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، یعنی یہ آپ کو میں کہتا رہتا ہوں کہ میرا یہاں بیٹھنے کا اور آپ سے بات چیت کا مقصد کوئی اس میں اور میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، بس ایک بات ہے نصیحت کی اور وہ پہنچانا ہے بس. اور میں آپ سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے اور میری یہ ڈیوٹی ہے جس کو انشاءاللہ میں مرتے دم تک انجام دیتا رہوں گا انشاءاللہ. تو آپ سے میں درخواست کر رہا ہوں، آپ کا دل کیوں اللہ کی یاد سے خالی ہے؟ اور آپ نے جو دل ٹیڑھے ہونے کی باتیں ہیں وہ سب آپ میں موجود ہیں. جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے اس کا دل ٹیڑھا ہے، یہ نافرمان ہے، نافرمانی اس کی مجبوری ہے، فسق. اب دیکھیں یعنی اللہ کی اطاعت اور اللہ کے سامنے تو آپ تب جھکیں گے حکم الہی کے سامنے جب اس کو آپ مدعا بنا لیں گے زندگی کا، ورنہ تو خواہشات نفس ہیں، ورنہ تو رسومات ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ رسومات ہیں. بڑی کھلی کھلی باتیں ہیں یہ. ہم سب جو اسلام ہے اس وقت یہ برائے نام ہے، اور ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ایک برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اور دین اسلام سے ہمارا دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہ ہے، نہ رکھنا چاہتے ہیں. ہم نافرمان قوم ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم نفس کے بندے ہیں، ہم دنیا کے بندے ہیں، ہم دنیا دار ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں. ہمارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں چل رہا، لیکن اللہ کا کلام یہ ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب رسول کو آپ تکلیف دیتے ہیں، جو آیت نمبر 5 ہے سورہ صف کی، اس میں یہی مضمون ہے. رسول کو تکلیف یعنی کب ملتی ہے؟ جب آپ رسول کی دعوت کو قبول نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی جب رسول کی بات کو نہ مانے تو رسول کو تو تکلیف ہوگی. وہ تو ہمدرد ہے، وہ تو رحمت ہے، سراسر رحمت للعالمین ہے. ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو رسول کی بات کو آپ نہ مانیں اور تو ان کے دل کو تو تکلیف ہوگی. جب ان کو تکلیف ہوگی اور آپ ان کو تکلیف، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہے ہیں، بلا دل رسول اللہ میں خراشی. تو رسول کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں. امت کا شیرازہ بکھر چکا ہے، مسلمان مومن بننا نہیں چاہتا، یہ نفس کا بندہ ہے، شیطان کا بندہ ہے. تو ہم نافرمان بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت
یعنی آپ نے اگر فیصلہ کر لیا، آخری الفاظ کہہ رہا ہوں اس درس کے، اگر آپ نے نافرمان رہنے کا، یعنی اسی حالت میں زندگی اگر آپ گزارنے پر آمادہ ہو گئے، اپنے اندر چینج نہیں لانا چاہتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نافرمانی، یعنی اس رویے پر آپ راضی ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو قبول کریں گے، اصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو مطالبہ کرتا ہے، اے ایمان والو صحیح ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اور نور کا اتباع کرنا چاہیے۔ ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں دین کی خبر ہی نہیں ہے۔ تو آپ ذرا اپنے اوپر رحم کریں اور ضرور سوچیں، بہت بڑا نقصان آپ پڑ چکے ہیں، آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، اس پر نظر ثانی کریں۔ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، آپ کی دیگر خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، بس صرف رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم